الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیں آسان اور تیز رفتار طریقے سے اس سوم ایڈوانس لیول، جس میں ہمارا سبق نمبر چل رہا ہے اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ سے۔ تو اس میں ظرف کا ہم پڑھ چکے کہ اس میں ظرف کے دو وزن تھے، یا تو اس میں عین کلمے میم پر تو زبر ہے شروع میں، اور عین مل کلمے کو ذات و زیر ہو گئی یا زبر ہو گئی، یعنی مفعل یا مفعل کا وزن دو ہی وزن تھے۔ اور تمام کا تمام جو ہے ظرف کے اوزان انہی دونوں میں سے کوئی بھی فعل ہوگا، یا تو مفاعل کے وزن پر ہوگا یا مفاعل کے وزن پر ہوگا۔ قاعدہ اس کا پڑھ چکے تھے، اور اس کی تثنیہ اور جمع بنانے کے لیے کوئی بھی ہو وزن تو ایک ہی طریقہ تھا، تثنیہ تو الف نون کے ساتھ، جمع جو ہے مفاعل کے وزن پر آئے گا۔ یعنی جیسے پہلے میم ہوگی، دوسرے پہلے دونوں حرف پر میم اور دوسرے حرف پر زبر، تیسری جگہ پر ایک الف ہوگی، اس کے بعد والا حرف کے نیچے زیر، اور آخری اعراب کے مطابق ہوگا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آگے بھی کچھ مثالیں آئیں گی کہ اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کی جمع دونوں کی تقریباً ایک ہی طرح کی بنتی ہے، اس میں اعلیٰ کی جمع بھی اور اس میں ظرف کی۔ آج ہمارا سبق ہے اس میں اعلیٰ۔ تو اس میں ظرف کے دو وزن تھے، مفعل مفعل، لیکن اس کا تعلق تھا عین کی زبر اور زیر کے ساتھ۔ باقی شکل و صورت اس سیگے کی ایک ہی تھی، ایک ہی ڈائی اور سانچہ تھا، مفعل یا مفعل۔ اب آج جب اس میں اعلیٰ پڑھنے لگے تو اس میں اعلیٰ میں تین شکل اور شیپس ہیں، تین صورتیں ہیں۔ آپ غور سے دیکھیے گا، اس میں اعلیٰ کے تین وزن ہیں۔ نمبر ایک، پہلا، اس میں ظرف سے اس کا وزن یہ کہ اس کے میم کے نیچے زیر ہے، مفعل، وہاں تھا میم پر زبر، مفعل یا مفعل، عین کی زبر زیر بھائی۔ یہاں اس میں اعلیٰ کی ہمیشہ میم کے نیچے زیر ہوگا، چاہے اس کے تین اوزان میں سے کوئی بھی ہو، لیکن میم کلمے کے جو پہلے شروع میں میم آئے گی وہ زیر کے ساتھ آئے گی، یہ اس میں اعلیٰ کی پہلی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اعلیٰ کے تین وزن ہیں، مفعل ایک، دوسرا اسی کے آخر میں تا لگا دیا جائے، مفعلتن، یعنی مفعل، اور دوسرا تا کے ساتھ مفعلتن، اور تیسرا جو ہے اس میں آخری سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جو ہے سیکنڈ لاسٹ کے بعد، یعنی لاسٹ حرف سے پہلے الف کو بڑھا دیا جائے، مف، وہ تو یہی ہے، اس کے بعد عین کے بعد الف کو بڑھا دیا تو مفعال۔ دیکھیں غور سے دیکھیے گا، ہمارے پاس تین لفظ ہیں، مفعل، مفعلتن، اسی کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا تو یہ دو وزن ہو گئے۔ تیسرا کیا کیا کہ اسی مفعل کے وزن میں عین کے بعد اس کے بعد جو الف کا اضافہ کر دیا تو اس کو پڑھتے ہیں مفعال، مفعال، یہاں الف کا اضافہ کر دیا تو یہ تیسرا وزن بن گیا۔ گویا کہ اسی وزن میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر کے تین وزن بن گئے، مفعال، اس کے آخر میں تا لگا دی تو مفعلتن دوسرا وزن، اور اس لام سے پہلے الف کا اضافہ کر دیا تو مفعال، یہ تین وزن ہو گئے، مفعال، مفعلتن، مفعال۔ تو جب یہ تین وزن ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اس میں اعلیٰ۔ اس میں اعلیٰ کا معنی کہ ٹولز، وہ چیزیں جو ہم روزمرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، ان بطور ٹولز کے طور پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے نام اس وزن پر ہوں گے، یا مفعال کے وزن پر ہوں گے، یا مفعلتن کے وزن پر ہوں گے، یا مفعال کے وزن پر ہوں گے۔ ان تینوں وزنوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اکثر طور پر جو ٹولز کے طور پر چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان میں سے ہوں گی، بشرط یہ کہ ان کا فعل ہو۔ اگر فعل نہیں ہے تو وہ تو پھر اس میں محض آ جاتا ہے نا، جسٹ اونلی عالم یا نام آ جاتا ہے۔ تو جو کسی فعل سے تعلق رکھنے والا ہوگا اور اس سے اگر اس میں اعلیٰ بنائیں گے تو وہ ان وزنوں میں سے کوئی تین میں سے ہوگا۔ دیکھیں، مفعال، مفعالۃ، مفعال، مثالیں، ضرب سے، مضرب، بلے کو کہتے ہیں اور ڈنڈے کو بھی کہتے ہیں، مارنے کا آلہ، یعنی موٹا ڈنڈا ہو، اچھا، وہ کسی جیسے پولیس والوں نے رکھا ہوتا ہے پیٹ پٹائی کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوگا، مفعال، مفعال۔ اور دوسرا مفعلۃ، اس وزن پہ آ گیا مضربۃ، اور تیسرا آ گیا مضراب، مضرب، مضربۃ، مضراب۔ اب یہ تینوں ہے اس میں اعلیٰ کے، لیکن استعمال یہ ہوتا ہے مضراب، بلے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور مضرب اور مضربۃ یہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ تینوں کے تینوں کسی فعل سے وزن استعمال ہو، کوئی ایک استعمال ہو۔ جیسے ان میں سے مضراب استعمال ہوتا ہے، ہم
अच्छा, दूसरा वजन मिनसरुन, मदद करने का एक आला। मिनसरतुन, ये भी मदद करने का आला। और मिनसारुन, मदद करने का आला। ये नसरा यंसुर से हो गया। सामिया से मिसमाउन, मिसमातुन, मिसमाउन, पहले दोनों इस्तेमाल नहीं होते, ये मिसमा इस्तेमाल होता है। चौथा बाब फतह याफ्ता, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहतुन, मिफ्ताहुन, पहले दो इस्तेमाल नहीं होते। मिफ्ताह चाबी को कहते हैं, खोलने का आला। तो ये सिर्फ ये दिए चार अबवाब से बनाने का तरीका बताया कि जो चार हम पढ़ चुके हैं, ज़राबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समय यस्मा, फतह यफ्तहु, तो इनसे जैसे इसमें आला बनाने की हमने प्रैक्टिस की है। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि इनमें से हर एक इस्तेमाल हो। तो तीनों वजनों पर हमने बनाया, मिजरबुन, मिजरबतुन, मिजराबुन, मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन, मिसमाउन, मिसमातुन, मिसमाउन, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहतुन, मिफ्ताहुन। और ये मिजराबन भी इस्तेमाल होता है, और मिसमाउन भी इस्तेमाल होता है, और मिफ्ताहन भी इस्तेमाल होता है। इनमें से बाकी ये वजन तो है ठीक है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। दूसरी बात, ये मिफ़आलुन और मिफ़आलतुन, ये मत समझिएगा कि ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है। नहीं, जैसे कि हमने पहले कहा था कि इसमें ज़र्फ और इसमें आला, ये दोनों इससे ना उनमें ला युذكر वला युअन्नस, इसमें मुजक्कर मुअन्नस की कोई भी वो पहचान नहीं होती। यानी कोई ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये मुजक्कर के हैं और ये वाले मुअन्नस के हैं। नहीं, ता इनके आखिर में जरूर आई है, लेकिन मुअन्नस नहीं है ये ता यहाँ तानीस की अलामत के तौर पर नहीं आई। ये एक लफ्ज की शक्ल बनाने के लिए आई है बस, मुअन्नस की अलामत नहीं आई है। तो इसलिए इसमें ज़र्फ और इसमें आला में मुजक्कर मुअन्नस की कोई तमीज नहीं होती। तो गोया कि अब इन तीन वजनों को जहन में रखिएगा, मिफ़आलुन, मिफ़आलतुन, मिफ़आलुन। और ये बात भी साथ जहन में रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी फेल के जो इसमें आला इन तीनों में से इस्तेमाल हो, कोई एक इस्तेमाल होगा, कोई एक इस्तेमाल होगा। सारे जैसे मिफ्ताहुन में ये इस्तेमाल होता है, ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते। इसमें ये इस्तेमाल होता है, ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह मिजराबुन ये इस्तेमाल होता है और ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते। और मदद करने के आले में से ये तीनों शायद इस्तेमाल नहीं होते। इसमें आला के वजन अब देखें, यानी वो कि जो हकीकत में इस्तेमाल होते हैं उनकी मिसालें देखें। इसमें आला के तीन वजन है, मिफ़आलुन, मिफ़आलतुन, मिफ़आलुन। वो जो हमारी रोजमर्रा की रूटीन में, हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया में जिन चीजें ज़र्फ इसमें आला के वजन पर आती हैं, उनकी अब मिसालें हैं। सतरा यस्रु माना होता है लिखना, और इससे इसमें आला मिस्तर, लिखने की लाइन लगाने वाला आला, पैमाना जिससे लाइनें लगाते हैं, मिस्तर। मिफ़आल के वजन पर आ जाए, मिखयतुन, सुई, सीने का। खाता यखीतु का माना होता है सिलाई करना, और मिखयत सिलाई करने का आला यानी सुई। मिखलबुन, खलब यखलुब माना होता है पकड़ना पंजे से, और मिखलब वो पंजा जिससे पकड़ा जाता है, यानी आला, पकड़ने का आला। मिदफाउन, दफा या तो का माना होता है धक्का देना, और मिदफा ये तोप को कहते हैं। मिदफा, तोप, क्योंकि वो धक्का दे के गोले को दूर फेंकती है। मिक माहुन, हथौड़ा। मित्रकुन भी कहते हैं हथौड़े को। तो ये वो वजन है, मिफ़आलुन के वजन पर आते हैं, और हकीकी माने में ये आलात के लिए इस्तेमाल होते हैं, पैमाना, सुई, पंजा, तोप, हथौड़ा, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मिफ़आलतुन के वजन पर अरबी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, नंबर एक मिरवाहतुन, राहा ये रूह माना हवा का चलना, और मिरवाहतुन वो आला जो हवा देता है। और पंखे को अरबी में मिरवाही कहते हैं, मिरवाहतुन पंखा। झाड़ू, काना से यक्सनुस का मान होता है झाड़ना किसी चीज को। और मिकनसतुन वो आला है जिससे झाड़ा जाए, झाड़न यानी झाड़ू, जिससे झाड़ू लगाया जाता है, मिकनसा। मिफाला का वजन आ गया। मिंदरातुन, मिंदरा ऐनक को कहते हैं, चश्मे को। नादरा यंद्र माना देखना है, उससे इस्तेमाल मिंदरातुन चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है, देखने का आला। मिलाकतुन, लाक, लाई का या लाको का माना होता है चाटना। और वैसे इसका माना चाटने क्या होता है। और मिल आकातुन, इसका माना चाटना नहीं, इसका माना है चाटने से जान छुड़ाओ, खाने वाली चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं, मिल आकातुन चमचा, या चम्मच खाने वाली। नशफ यनशुफ माना होता है खुश करना, और मिन शफतुन खुश करने का आला, मुराद क्या है,
تولیہ، کیونکہ جس سے خوش کرتے ہیں وہ تولیہ ہے. اچھا، اب یہ ہو گئے مرواحت من مکنست من دورت ملعقت من شفت. یہ وہ الفاظ ہو گئے جو مفعلت کے وزن پر آتے ہیں: پنکھا، جھاڑو، اینک، چمچہ، تولیہ. اب آگے مفعال کے وزن پر. عربی میں مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفعال کا وزن ہے، اس میں آلہ. کھولنے کا آلہ مراد چابی ہے. مصباح، صبح یصبح مانا صبح کو ہونا، اور مصباح چراغ جس سے روشنی کی جاتی ہے، چراغ کرنے کا، روشنی کرنے کا آلہ. معراج، عراج یار جو مانا ہوتا ہے اوپر چڑھنا، اور جس چیز سے اوپر چڑھا جاتا ہے معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. کارازہ یا کروز مانا ہوتا ہے کس چیز کو کاٹنا، اور مقراز کاٹنے کا آلہ جس چیز سے کاٹا جاتا ہے. وزن یزن، وزن کرنا، واو زانون. اور میزان مفعال کا وزن ہے، ترازو یعنی وزن کرنے کا آلہ. تو گویا کہ یہ اب ریئل وہ الفاظ جو اس میں آلہ کے وزن پر ہیں، یا مفعالن یا مفعالتن یا مفعالن، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں عربی میں کہتے بھی نہیں چیزوں پہ. تو دیکھیں، اب غور سے دیکھیے گا. مسترن، مخیتن، مخلبن، مدفعن، مکمع. پیمانہ، سوئی، پنجہ، توپ، یہ چیزیں آلات ہیں. مروحۃ، مکنست، منظورۃ، ملاقۃ، منشفۃ، تمام آلات ہیں. مفتاح، مصباح، معراج، مقراض، میزان، سارے آلے ہیں. کوئی چابی تالا کھولنے کا آلہ ہے، کوئی روشنی کرنے کا آلہ ہے، کوئی اوپر چڑھنے کا آلہ ہے، کہ کاٹنے کا آلہ ہے، اور کوئی وزن کرنے کا آلہ ہے. آلات ہیں، ٹولز ہیں سب یہ چیز. اب اس کی مثال دیکھیں، قرآن کریم میں آئی ہے: مثل نوری ہی، مثال نوری ہی، کیا کریں گے، اس کی، نور کی. کمشکاتن، کاف ہم پڑھ چکے، کما اور کاف جو یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے. مشکاتن اس تاک جیسی ہے. فیہا کہ اس میں مصباح چراغ ہو، اور وہ چراغ جلے اور روشنی کرے. تو اب مصباح آیا نا چراغ کے من میں. کان مقدار ہے، کان مقدار اس کی مقدار 50,000 سنہ، کتنے سال، 50,000 سال. مقدار، مقدار میں فعال کا وزن ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اس میں آلہ نہیں ہے، اس میں آلہ نہیں ہے، یہ مطلق مقدار کے معنی میں استعمال ہوا. اگرچہ وزن یہ مشکات کا بھی اور مصباح کا بھی، یہ بھی دونوں کے دونوں. تاک، تاک بھی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی آلہ ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. مصباح، یہ دونوں. مقدار وزن ہے، اور اس طرح کے دو تین اور بھی ہمیں الفاظ ملیں گے. وزن وہ اس کا ہے، اس میں آلہ کا ہے، لیکن پورا معنی اس میں آلہ کا نہیں ہے. آلہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر وقت کو سمایا جاتا ہے. اوف المقیال، پورا کرو مکیال، یہ مفعال کا وزن ہے. ناپ، وہ تھرمومیٹر، وہ چیزیں، میٹر جس کے ذریعے سے کس چیز کی پیمائش کی جائے گی، ناپ کیا جائے. والمیزان، اور تول، یہ بھی وہ ترازو، بالقسط انصاف کے ساتھ. ناپ اور تول، ناپ کرنے کا جو آلہ ہو اس کو مکیال کہیں گے، اور جو وزن کرنے کا آلہ ہے ترازو، اس کو میزان کہیں گے. ولا تنقص المکیال والمیزان، اور نہ کمی کرو ناپ کے پیمانے میں. مکیال ناپنا ہے جس میں کس چیز کو پیمائش کی جائے، والمیزان اور نہ تول میں. اب مزید اس میں الگ جو سب سے زیادہ مشہور وزن ہے وہ بتایا کہ وہ مفعال ہے. فعالہ سے مفعال کا کام کرنے کا آلہ. نظرہ سے منظر، کاتبہ سے مکتب لکھنے کا آلہ. سمع سے مسمع سننے کا آلہ. اور صنع سے مصنع بنانے کا آلہ، یعنی فیکٹری، مصنع. اس میں آلہ کی میم پر زبر ہوگی ہمیشہ. اب قرآن کریم سے کچھ مثالیں مزید ہیں اس میں آلہ کی. اچھا، یہاں اس میں ظرف لکھا ہے، یہ غلطی سے لکھا گیا، یہ اس میں آلہ ہے. اس میں آلہ کی مثالیں قرآن مجید سے. ثقولا یثقل، بھاری ہونا. مثقالا، برابری کا ذریعہ، برابری کا آلہ. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم،
نہیں ظلم کریں گے، مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی۔ تو یہاں مثقال برابری کا ذریعہ، یعنی وہ چیز جس سے برابر کیا جائے کہ یہ ذرے کے برابر ہے یا نہیں۔ تو یہاں مثقال بھی اصل اپنے اعلیٰ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ رصد یرصد گھات میں بیٹھنا، مرصاد اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، لیکن اس میں اعلیٰ کا یہاں معنی نہیں دے گا۔ گھات تاکنے کا ذریعہ یا تاکنے کا آلہ۔ ان ربک بے شک آپ کا رب لمل مرصاد البتہ کس میں ہے؟ گھات میں ہے۔ کس کے؟ کافروں کے۔ رفع کا یرف کو آسان ہونا، مرفقن آسانی کا ذریعہ، آسانی کا آلہ۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے ایسا کام کہ جس سے تمہارا کام آسان ہو جائے، یعنی آسانی کا آلہ۔ نسا ینسو ٹیک لگانا، من ساعتن وہ لاٹھی جس سے ٹیک لگائی جائے، تاکلو وہ کھا رہا تھا، من ساعتی ہی اس کی لاٹھی سے، من ساعتن میں فعالتن کا وزن ہے۔ قلد یقلد موڑا، مقالید چابیاں، مقالید یہ مفاعیل مفاتیح کی جمع ہے، یہ جمع ہے مقلد کی، مقلاد کی، مفتاح کے وجن پہ جو آتا ہے، یہ اس کا پلورل ہے۔ لہو اسی کے لیے مقالید السماوات والارض چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی۔ عرج یار جو بلند ہونا، معارج سیڑھیاں، وہ معارج علیہ یظہرون اور سیڑھیاں ہیں جس پر وہ چڑھتے ہیں، یہ بھی جمع ہے معراج کی، معارج۔ فتح یافتہ ہو کھولنا، مفاتح چابیاں، یہ بھی مفتاح ان کی جمع ہے مفاتح۔ وعندہ مفاتح الغیب اور اس کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ تو یہ سارے معارج، مفاتح، مقالید، یہ سارے جمع کے صیغے استعمال۔ یہ ایک منٹ ان کی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ایک دفعہ جمع بنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں کا جمع ایک طرح کی آئے گی، مستر مروحت یعنی مفعلت، مفعل مستر مستران الف نون کے ساتھ، مساترو پہلے دونوں حرفوں پر زبر ہوگی، تیسری جگہ پر الف آ جائے گی، اور الف کے بعد یہ طوا پر زیر دے کے لائیں گے، مساطر۔ مخیط مخائط، مخلب مخالب، مدفع مدافع، مقمہ مقامح، مروحة مراوح، مکنسة مکانس، منظرة مناظر جمع بھی آتا ہے، ملعقة ملاعق، منشفة مناشف۔ ان دونوں کی جمع ایک ہی آتی ہے، مفاعل کا وزن کہلاتا ہے، میم اس کے بعد فا پر زبر، تیسری جگہ پر الف، اس کے بعد زیر۔ اور اس کا جو جمع ہے وہ اس کی یا کے ساتھ آئے گا۔ مفتاح کی جمع کی مفاتیح، مصباح کی جمع مصابیح، معراج کی جمع معاریج، اور وہاں قرآن میں جو آئی ہے وہ معرج ان کی جمع ہوئی ہے، مقراض مقاریض، میزان موازین، مفاعیل کا وزن آئے گا۔ جیسے یہ منظر مناظر، مکتب مکاتب، مسمع مسامع، مسن مسانع، یہ ان کی جمع ہے۔ تو دو قسم کی جمع ہو گئی، ایک مفاعل کے وزن کی، ایک جو ہے مفاعیل کے وزن کی، درمیان میں یا آ جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ آج اس میں اعلیٰ کا سبق بھی مکمل ہوا، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ، اور دونوں ایسے اسم ہیں کہ جو اکثر طور پر استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں بھی، دوسری کتابوں میں، احادیث شریف میں بھی۔ تو الحمدللہ یہ آج ہمارا ظرف کا اور اس میں اعلیٰ کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔